اور میرے اتنے بھی اللہ پاک دی اسی طرح رحمت ہے بھئی صبح دی نماز تو لے کے ہون تک انہیں جی میں تھوڑے سامنے بیٹھا انہیں ہی بیٹھا صبح سے سفر ہے اور صبح سے مصروفیت ہے آرام کا موقع نہیں ملا بہت لمبی گفتگو تو مشکل ہے چند باتاں میں آپ دوستہ دے نال کرنے دی کوشش کرنا اللہ تو انو اور مینو عمل دی توفیق عطا فرمائے میں عبدالحکیم مغرب بھی نماز تو بعد چلے آ تو میں بڑی کوشش کی تھی کہ میں نے چھٹی مل جائے چھٹی لینے کی میں نے بڑی کوشش کی لیکن بس ہویا وہ جس نے سبق یاد کیا او دی چھٹی باندھ ہونا تو چاہیے بجے سبق یاد ہو جاوے ان چھٹی ہو جاونی چاہیے ساڑھے پاس الٹا نظام ہے جس نے سبق یاد کیا اس کی چھٹی باندھ بس پھر وہ کوشش دے باوجود من چھٹی نہ ملی نہ کہ جی وعدہ کیتا ہے میں کہ چلو اللہ پاک وعدہ پورا کرن دی توفیق عطا فرمائے ویسے بھی محفل میرے ایک عزیز دی یاد ہے اللہ پاک ان جنتیاں بہاراں عطا کرے اس بچے دا نام عامر حیات عامر حیات ماشاءاللہ عامر حیات دے ایسال ثواب دندر محفل ہے خوش قسمت روح ہے کہ جس نو یہ مبارک محفل نصیب ہو رہی ہے خوش قسمت روح ہے جانا تو ہر کسی ہے ماں باپ واسطے یقیناً صدمہ ہے دکھ ہے لیکن اس حوالے نالو خوش قسمت ہے کہ او دے ایسال ثواب واسطے اللہ اور اس کے رسول دا ذکر ہو رہا ہے اپنے عزیزانوں بھی مبارکباد دینا جنہوں نے ساری محنت کی تھی کوشش کی تھی اللہ انہوں دی کوشش اور محبت نو قبول فرمائے اور پوری محفل دا ثواب اللہ سڑے اس عزیز بچے نو عامر حیات دی روح نو اللہ پاک عطا فرمائے لواحقین نو والدین نو گھر والیاں نو کنبہ قبیلہ وسطی وسیب سب نو اللہ صبر دی توفیق عطا فرمائے اب میں نے یہ اشارہ کیتا گیا کہ میں کچھ باتاں والدین دے حوالے نال کراں چونکہ معاشرے دا بہت ہی ضروری موضوع ہے میں بڑی سنجیدگی نال چند باتاں کرنی ہیں میں نے شور بھی نہیں مچانا اور میں نے اس کی غرض نہیں ہے میں نے صرف دین سمجھانے کی کوشش کرنی ہے بہت تھوڑا وقت میں توڑا لینا ہے کہ بس آپ نال گزارش ہے کہ تھوڑے جیا ٹائم محبت نال تسی دینا ہے سب تو پہلی بات جڑی آپ دے کرنا تک میں پہنچا رہا کہ اس نظام کائنات کے اندر جڑا کام رب نے اصول بنایا ترتیب بنائی اور اصول تے ترتیب اللہ نے اے بنائی کہ جس انسان نو اللہ نے زمین تے پیدا فرمایا اس دی پیدائش دا ذریعہ اللہ نے اس دے ماں باپ نو بنایا جس نو بھی پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے اس دا ذریعہ اس دے ماں باپ نو بنایا بغیر ماں باپ دے اللہ نے اس زمین تے کسے نو پیدا نہیں فرمایا جس نو بھی پیدا کرنا چاہا اللہ نے اس دی ولادت دا ذریعہ اس دے ماں باپ نو بنایا لیکن 3 ہستیاں کائنات ایسیاں گزریاں جنہوں اللہ نے بغیر ماں باپ دے بھی تخلیق فرمایا کتنیاں ایک واری ہو رہا کچھ 3 بندے بولے ہیں چوتھا نہیں بولا آپ کے مجمع سے میں بھی گن رہا تھا کتنے بندے مجھے جواب دیتے 3 ہستیاں کائنات ایسیاں گزریاں جنہوں اللہ نے بغیر ماں باپ دے
صرف اپنی قدرت کاملہ دے نال اللہ نے تخلیق فرمایا. پہلی ہستی حضرت آدم علی نبینا علیہ السلام دی ہستی ہے جس نو اللہ نے بغیر ماں باپ دے، نہ ماں نہ باپ، صرف اپنی قدرت کاملہ دے نال اللہ نے تخلیق فرمایا. جنت دیاں بہاراں، جنت دیاں فضاواں، پہلا انسان اللہ نے بنانا چاہا، نہ ماں ہے نہ باپ، صرف اپنی قدرت کاملہ دے نال اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو تخلیق فرمایا. پھر جنت دیاں بہاراں دے بچ نہیں سن دے بیٹھے بندے میری گل، جنت دیاں بہاراں دے بچ اللہ نے دوسرا انسان تخلیق کرنا چاہا. اللہ نے جنت وچ حضرت آدم نو سلایا، نیندر نو تاری فرمایا. نیندر تاری کر کے اللہ نے کھبے پاسوں حضرت آدم علیہ السلام بھی پسلی کڑ کے اتھے گوشت رکھ کے اللہ نے دوسرے انسان حضرت حوا نو تخلیق فرمایا. پہلے ایک کا ہی ہن کتنے ہو گئے؟ اب دو ہو گئے. پھر اللہ نے انہیں دونوں ہستیاں نو حضرت آدم اور حضرت حوا نو نکاح دے رشتے دے وچ قائم فرمایا. نکاح دے رشتے دے اندر اللہ نے دونوں نو پابند بنایا. حضرت آدم اور حضرت حوا دا اللہ نے نکاح پڑھایا. نکاح پڑھا کے حضرت آدم واسطے اللہ نے حق مہر اور اپنے کملی والے دی ذات تے نذرانہ درود و سلام بڑھایا. نہیں سواد آیا میں انتواڑے نال گل کر. یہی فرق ہوتا ہے جب رات کے 12 بجے کے بعد گفتگو ہو تو پھر بات سمجھانا کرنا بہت مشکل ہو جاتا. اب مجھے بات تو کرنی ہے اور آپ کو جگانا بھی ہے اور اپنی بات کو آپ کے اندر اتارنا بھی ہے. میری ڈیوٹیاں ڈھیر بات گئی ہیں، مجھے بات دوبارہ کرنی ہے اور آپ کی محبت کو لے کے آگے چلنا ہے. لفظ دوبارہ دہرا رہا ہوں. 3 ہستیاں ایسی ہیں جنہاں نو اللہ نے بغیر ماں باپ دے تخلیق فرمایا. پہلی ہستی حضرت آدم دی، پھر حضرت آدم نو سلایا، پسلی کڑ کے حضرت حوا نو تخلیق فرمایا. 2 بنائے آدم اور حوا. پھر انہاں دوواں نو نکاح دے رشتے دے وچ پابند بنایا، نکاح دے رشتے دے وچ قائم فرمایا. پھر حضرت آدم واسطے حق مہر اور اپنے کملی والے دی ذات تے نذرانہ درود و سلام بڑھایا. ہن اگر کو بندہ میری اکھی نال ویکھے تو میریاں نظران تا اتھو تک ویدیاں پئین کہ اے ساری نسل انسانیت، اے پوری اولاد آدم، اے صدقہ اور خیرات ہے اس نذرانہ درود و سلام دا. اے اس نذرانہ درود و سلام دی خیرات ہے. اے او حق مہر جس نے تو انو حلالی بنائے، جس نے تو انہیں خون نو حلال کیتا ہے. او نذرانہ درود و سلام ہے جو حق مہر دی صورت دے اندر حضرت آدم نے ادا فرمایا ہے. تیسری ہستی میں اگلی گلاں کراں، چونکہ بحث تے بیٹھ گیا تو وقت زیادہ لگ سی، بحث نہیں کروں گا، آگے چلتا جاؤں گا. اپنی گفتگو کو تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں کرتا ہوا بات کو سمیٹنا چاہوں گا. سماعت فرمائیے. تیسری ہستی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام دی ہستی ہے جنہاں نو اللہ نے بغیر باپ دے تخلیق فرمایا. ماں ہے باپ نہیں ہے. صرف اپنی قدرت کاملہ دے نال اللہ نے اس تیسرے انسان حضرت عیسیٰ نو تخلیق فرمایا. اس دے علاوہ ایس روئے زمین تے کوئی بشر ایسا نہیں، کوئی انسان ایسا نہیں جس نو اللہ نے بغیر ماں باپ دے پیدا فرمایا ہو بے. ہر انسان نو پیدا کرم دا ذریعہ اللہ نے اس دے ماں باپ نو بڑھایا. ہر شخص کے پیدا کرنے کا ذریعہ اللہ نے اس کے ماں باپ کو بنایا. اور عجب لطف ہے میں قرآن پڑھ کے حیران ہو گیا. عجب لطف ہے کہ ماں باپ نو اللہ نے عزت عظمت مقام کیسا عطا فرمایا کہ جتھے قرآن اپنا ذکر کیتا نال تو اڈے ماں باپ دا ذکر کر دیتے. فرمایا انشکر لی
ولی والدیک. اللہ فرمائندہ ہے بھئی میرا بھی شکر ادا کرو نال اپنے ماں پیو دا ہی شکر ادا کرو. او لوگو اللہ فرمائندہ ہے میری گل نہیں مننی نے تے اپنے ماں پیو دی مننی نے. انشکر لی ولی والدیک، میرے حکم کی بھی تعمیل کرنا، ماں باپ کے حکم کی بھی تعمیل کرنا، انہاں دا بھی شکر ادا کرنا تے میرا بھی شکر ادا کرنا. جتھے اپنا ذکر کیتا نال توڑے ماں باپ دا ذکر کر دیتا. اور کتب حدیث کے اندر 400 تو زیادہ حدیثہ مل دی ہیں. کتنی ہیں؟ 400 تو زیادہ حدیثہ مل دی ہیں. یہ دے وچ اللہ نے ماں باپ دا ذکر کیتا ہے. کتھائیں پیو دا کلیاں، کتھائیں ماں دا کلیاں تے کتھائیں دوواں دا کٹھا ذکر کر دیتا. کہیں اکیلے ذکر کیا، کہیں ملا کے ذکر کیا، کہیں الگ الگ بیان کر دیا. رحمت عالم سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات. فرمایا ماں دے قدمہ دے تلے جنت ہے. رضا ربی فی رضا الوالدی. حضور نے فرمایا باپ دی رضا وچ اللہ دی رضا ہے. نہیں سنے بدے لفظ باپ دی ناراضگی دی اندر ارشاد فرمایا رضا ربی فی رضا الوالدی. حضور نے فرمایا باپ دی رضا دے اندر اللہ دی رضا ہے تے باپ دی ناراضگی دے اندر اللہ دی ناراضگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترائے دعائیں ایسی ہیں جڑیاں اللہ کدی رد نہیں کرتا. کتنی ہیں جی؟ انگلیاں بکھاؤ بنا. اللہ سلامت رکھے ان انگلیوں کو جو حضور کے فرمان کو سننے کے لیے اٹھی ہیں. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں حضور نے فرمایا ترائے دعائیں ایسی ہیں جڑیاں اللہ کبھی رد نہیں کرتا. اللہ لکھ دیتا ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جو میں کبھی رد نہیں کرتا. حضور نے فرمایا انہاں ترائے دعاواں دے وچوں ایک دعا باپ دی دعا اولاد دے حق وچ جڑی اللہ کبھی رد نہیں کرتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں ڈھیر لا دے بنا حدیثاں دائی تھا. سنیے نبی کا فرمان. حضور نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جنہاں دی طرف اللہ قیامت دے دے نگاہ رحمت نہیں اٹھائے گا. حضور نے فرمایا 3 بندے ایسے ہیں محشر دا میدان ہو سی کل اولاد آدم کٹھی ہو سی اللہ عدالت دی کرسی تے ہو سی مخلوق سامنے ہو سی عدالت دی ترکڑیت فیصلے ہوندے پے ہو سن جزا تے سزا دا معاملہ ہو سی. حضور نے فرمایا 3 بندے ایسے جنہاں دی طرف اللہ اپنی نگاہ رحمت قیامت دے دن بھی نہیں اٹھائے گا. حضور نے فرمایا ایک بندہ او جیڑا اپنے ماں باپ دا نافرمان اللہ نگاہ رحمت نہیں اٹھائے گا. ایک بندہ ہو جیڑا اپنے ماں باپ دا والدین دا نافرمان ہے. میں ابھی بیٹھا تھا اور شاہ صاحب سے گفتگو کر رہا تھا اور یہی ایک بات میں ان کو بتا رہا تھا آپ کو بھی اس بات میں شامل کرتا ہوں. رحمت عالم سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت ایک بندہ حاضر ہویا او دا پتر نال ہوئے پیو بڑھڑا ہوئے پتر جوان ہوئے دو میں باپ بیٹا حضور دی خدمت پیش ہو گئے. بڑھڑا بولیا اور سا کہ یا رسول اللہ کدیو دور آئی میں ترکڑا ہوں اے بچہ آئی میں جوانہ ہوں یہ بچہ تھا میں امیر تھا یہ غریب تھا میں طاقتور اے کمزور. یا رسول اللہ ہن ساری بازی پٹھی ہو گئی. نہیں سنے بدے لفظ گیم پٹھی ہو گئی ہے. ہن میں بڑھڑا ہو گیا اے جوان ہو گیا ہے میں غریب ہو گیا اے امیر ہو گیا.
میں کمزور ہو گیا، اے طاقتور ہو گیا۔ اب حضور کے جملے سنیے جو حضور نے اس وقت فرمائے، رب کعبہ دی قسم، سونے دینا پانی نہ لکھن دے قابل جملے، میرے نبی کا فرمان عالی شان سنیے۔ حضور نے اس دے نوجوان پتر نو بلایا، ارشاد مصطفیٰ ہویا۔ حضور نے فرمایا اے نوجوان سن، انت و مالکا لی ابی کا، تو تے تیرا سارا مال، اے سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، پیر بغدادی۔ بہت اچھے سلامت رہو۔ انت و مالکا لی ابی کا، حضور فرمایا تو تے تیرا کل مال، نخرہ نہ کری میں کمایا ہے، اے نہ سمجھیے تا میرا ہے، تیرا کچھ نہیں، تو ویلا ہے۔ نہیں سنے لفظ بندیا میرے، میں نے نہیں کہا، تیرے نبی کا اعلان ہے، تیرا کچھ نہیں، نہ تیرے ہاتھ، نہ تیرے پیر، نہ تیری جوانی، نہ تیرا مال، نہ تیرا رقبہ، نہ تیرا کاروبار۔ حضور نے فرمایا انت و مالکا لی ابی کا، تو تے تیرا سب کچھ یہ تیرے باپ کا ہے، تو فارغ ہے، تیرا کچھ نہیں، تو پابند ہے اپنے باپ کا۔ رحمت عالم سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ دی عظمت نو، انہاں دی فرضیت نو، ان کی اہمیت کو حضور نے ایسے بیان کیا اور ناراض نہ ہوئے، اتھے پٹھا دریا چڑھیا کھلوتا ہے، یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے، اتھے نظام ہی بدل گیا۔ آج کل دے بچے اپنے ماں باپ واسطے وہ لفظ استعمال کر دیں جیڑی میری زبان اجازت نہیں دیں دی کہ ممبر تے بہ کے مجمع نو سنا، وہ گستاخانہ لفظ زبان زیب نہیں دیتی کہ بندہ صرف دہرا سکے اتنے گھٹیا لفظ اپنے ماں باپ کے لیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگاں نے اپنے بچیاں نو دین نہیں پڑھایا، تسی اپنے بچیاں نو دین نہیں پڑھایا، اس واسطے تھوڑے بچیاں دے اندر بیماری پیدا ہوئی، بچے نافرمان، اولادہ نافرمان پیدا ہوئی، چونکہ تھوڑے اندر حرص پیدا ہویا، لالچ پیدا ہوئی، دنیا 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 دنیا، مال کماؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، افسر بناؤ، وکیل بناؤ، جج بناؤ، سن دے بیٹھے ہو، بیماری لگ گئی قوم نو، دنیا دی بیماری، دین دا شوق ختم ہو گیا۔ اس بیماری نے اے حالت کر دیتی کہ شہران دے اندر جا کے بیکھو میرا تا سر شرم تو جھک جاندہ ہے۔ پتہ نہیں تو سا کدی شہرج گئے ہو یا نہیں گئے، میں کبھی کبھی شہروں میں جاتا ہوں، منظر دیکھتا ہوں، حیران ہو جاتا ہوں۔ شہران دے اندر اولڈ ہاؤس بن گئے، یتیم خانے بن گئے، سن دے بیٹھے، شہروں میں یتیم خانے بن گئے، لوگاں نے اپنے ماں پہ انہوں یتیم خانے داخل کرائے۔ میں امریکہ دا قصہ نہیں سنا رہا، لوگوں انگلینڈ کی باتیں نہیں کر رہا، ملک پاکستان دا ذکر کر رہا، کراچی، لاہور، اسلام آباد جا کر دیکھئے، میرے شہران دے اندر اولڈ ہاؤس بن گئے، یتیم خانے بن گئے، جنہوں نے اپنے بچیاں ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، افسر بنایا، انہاں ماں باپ نو چاہیا یتیم خانے داخل کرایا، انہاں کہ ساڑھے کل وقت نہیں ہے انہاں دی خدمت واسطے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں، ہم تو مصروف ہیں۔ یہ ریزلٹ نکلا ہے، کیوں؟ کیونکہ لوگوں جڑیاں گلہ میں دسیندہ بیٹھا، اے مسئلے کیمسٹری، فزکس، بائیو کے مسئلے نہیں ہیں، جو باتیں میں سنا رہا ہوں یہ سوال میتھ نہیں سکھاتا، یہ تو قرآن بتائے گا کہ باپ کی عظمت کیا ہوتی ہے، ماں کا شان کیا ہوتا ہے، یہ تو قرآن بتائے گا نا، قرآن تو پڑھایا نہیں، بالا بھی چاہیا تو یتیم خانے داخل کرایا۔ یہ گراوٹ آئی ہے اس قوم میں دین چھوڑنے کی وجہ سے، قرآن چھوڑنے کی وجہ سے، اور جس عجب مزاج ہے، اسی شہران دے اندر جانے دیہاتا چی بینے حیران ہو جانے، اگر پتر کو دولت آ جاوے، مال آ جاوے، بچہ افسر لگ جاوے، وکیل بن جاوے، جج لگ جاوے، ممبر بن جاوے، سن دے بیٹھے ممبر بن جاوے، ماں پہ شدہ ڈردہ ودہ ہوندہ ہے کہ دائیں پتر ناراض نہ ہو جائے،
ذریعے پیسہ آئے، کوٹھی آ جائے، کار آ جائے، ماں باپ بیچارہ ترلے کرتا ہے کہیں بیٹا ناراض نہ ہو جائے، لیکن اگر بچے دے کول دین دی دولت آ جائے، نبی کا علم آ جائے، مر بچے ڈرتے بدے انہیں کدائی ماں باپ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ فرق ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مرشد بغدادی، ہمیشہ دربار وسدے رہے۔ بسم اللہ۔ توڑے مطلب دیاں گلنا تا نہیں میں جیڑیاں کریں دا بیٹھا اے میرا قصور ہے ڈا نہیں، اے نا دا قصور ہے جنہ میری تار چھیڑی ہے۔ یہ تار انہوں نے چھیڑ دی ہے، اب بات بڑھ گئی ہے اس طرف، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی بات سنا دے تو میں نے سنا دی، لیکن میں نے احساس شدید ہے چونکہ میں اپنی قوم دا مزاج جاننا تو اڑے وچرانا میں تو ڈھیر تو ان کون جان دا، میری قوم کے مطلب کی یہ باتیں نہیں ہیں، اے میرا ہی دماغ خراب ہویا ودا جڑا دے رات کھپتا ودا، کوئی نہیں مانتا، سناتے سناتے ان کالے دے بگے ہو گئے میرے، کوئی نہیں مانتا۔ میں کہتا رہا ہوں لوگوں دین کی طرف آؤ، دین کی طرف آؤ، اپنے بچوں کو دین پڑھاؤ، دنیا سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ دین ایک خزانہ ہے، دین ایک نعمت ہے۔ 80 تو زیادہ حقوق ماں باپ دے ذمہ نہ اولاد دے شریعت میں بیان کیے گئے ہیں، کتنے جی؟ 80 سے زیادہ حقوق، لسٹ لکھی پئی ہے، جاؤ پڑھ کے دیکھو، 80 سے زیادہ حقوق ماں باپ کے ذمہ ہیں اپنی اولاد کے، اور ان 80 حقوق دے بچوں ایک اہم ترین حق ماں باپ دے ذمہ یہ ہے کہ اپنے بچیاں نو دین پڑھاؤ۔ کیا پڑھاؤ؟ یہ ماں باپ کے ذمہ ہے۔ 7-8 حق اولاد دے ذمہ، 7 یا 8 بس اتنے حق اولاد دے ذمہ ماں پہ ہو دے، انہاں دے اگو اف نہ کرنی، انہاں دے اگو نہ ٹرنا، انہاں دا حکم مننا، سن دے بیٹھے یہ ہو جائے 7-8 حق صرف شریعت بیان کیتے اولاد دے ذمہ، اور ماں باپ دے ذمہ 80 تو زیادہ حقوق بیان کر دیے گئے۔ ہن جے لے تسا انہاں دے حق پورے نہیں کریں دے ہو تو اڈے حق پورے نہیں کریں دے، تسی انہاں نو چھوڑ دیتا انہاں تو انہاں چھوڑ دیتا، جی ہو جائے کرنی ہو جائے بھرنی، جیڑی شاید گڑے سوچا ہے سوچتا ہوا شاید جو بیج رہے ہیں وہی اٹھائیں گے۔ چلو لڑائی چھوڑیے، نبی دے فرمان تے چلیے جی، نہیں لڑتا آپ سے۔ ہویا تب جو حالت معاشرے ہوئی بدی ہے تو جو آج کل دے بچے اپنے ماں باپ کے لیے لفظ استعمال کریں دے بدن حق تینیہ بندہ بے جتھے تو سمجھ جھال جاؤ بندہ تو انتھانے پھدا چھوڑ۔ یہ جو آپ نے حالت کی ہوئے اپنے ماں باپ کی دیکھ کر شرم آتی ہے، غصہ آتا ہے اپنی قوم پر کہ آج کل کی اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔ نبی نے ادب کا حکم سکھایا، نبی نے فرما برداری کا حکم کیا، تلقین کی، انہوں نے وہ گھٹیا لفظ استعمال کیتے، نعوذ باللہ، اللہ معافی عطا فرمائے۔ آئیے نبی کی ایک خوبصورت حدیث سنا کر آپ کے ایمان میں ذرا جان پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور مبارک ہے، سبحان اللہ، سناؤ حدیث شروع کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا دور مبارک ہے، اللہ دے عظیم نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پہ کریں دے، اللہ نے وحی فرمائی، اللہ فرمایا اے میرے موسیٰ ایس وسطی ایچ میرا ایک ولی راندہ ہے۔ کون؟ میرا ایک دوست راندہ، اللہ فرمایا اے میرے موسیٰ ایس وسطی ایچ میرا ایک دوست راندہ ہے، ایک صاحب کمال، ایک مرد کلندر ایس وسطی ایچ راندہ ہے، اس ولی کو جاؤ ان وقت کو توڑے واسطے سواری دا بندوبست کرے۔ کیشہ دا؟ سواری دا بندوبست کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھیا مولا تیرے اس ولی دا نام کی ہے؟ اللہ نے فرمایا اے میرے موسیٰ میرے اس ولی کا نام کہمش بن حسن ہے، کہمش بن حسن، جاؤ ان وقت توڑے واسطے سواری دا بندوبست کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بستیچ گئے، حضرت کہمش بن حسن کل پہنچے اور ارشاد فرمانے لگے اے اللہ کے دوست
اے ولی، اے صاحب کمال، اے مرد کلندر، میں سفر کرنا ہے، میرے واسطے سواری دا بندوبست کر۔ قربان جاوا حضرت کہمش بن حسن اٹھے، اللہ کا ولی اٹھیا، اپنا دستے مبارک اٹھایا، آسمان سے بادل کو بلایا، آسمان تو بادل نو بلایا، بادل زمین تے آیا۔